ہر انسان کا ہے یہ سپنا، چھوٹا ہی صحیح پر گھر ہو اپنا۔ السلام علیکم ناظرین، شازم ڈیزائنز میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اپنا گھر اپنی جنت ہوتا ہے۔ اپنا گھر اپنی جنت کی خواہش صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ انسان کی اولین خواہشات میں روٹی کپڑا کے بعد رہنے کے لیے اپنا ایک مکان ہوتا ہے۔ مرد سے زیادہ عورت کا خواب ہوتا ہے کہ چھوٹا ہی صحیح پر اس کا اپنا ایک گھر ہو۔ گھر زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ گھر مقام رہائش ہی نہیں بلکہ ایک جائے پناہ بھی ہے جو موسم کی سختیوں اور دیگر خطرات سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا فرمائے ہیں ان سب کی فطرت میں گھر بنانا رکھا ہے۔ ہر جاندار اپنے خالق کی عطا کردہ عقل و دانش کے مطابق اپنے لیے گھر بناتا ہے۔ ان میں سے کوئی درخت کی ٹہنی پر گھر بناتا ہے تو کوئی درخت کی جڑ میں، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر گھر بناتا ہے تو کوئی غار میں۔ پالتو جانور مثلاً گائے بھینس وغیرہ اپنے گھر خود نہیں بناتے ہیں بلکہ انسان کی بنائی قیام گاہوں میں ہی رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا گھر سب سے نرالا ہوتا ہے۔ یہ صرف گھر ہی نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں رہتی ہیں، شہد بناتی ہیں اور اسٹور بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح مکڑی خود کو اپنے گھر میں محفوظ اور مطمئن سمجھتی ہے، حالانکہ اس کے گھر کے کمزور ہونے کی گواہی اللہ کی ذات نے خود دی ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ گھر سے باہر نکل کر باقی انسانوں سے ملے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص وقت کے بعد انسان کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم خود کو اپنے گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہے کتنی ہی خوبصورت جگہوں پر گھوم آئیں لیکن گھر جیسا سکون کہیں بھی نہیں ملتا ہوتا۔ گھر انسان کی اپنی سلطنت ہوتا ہے جہاں اسے ہر طرح کی آزادی میسر ہوتی ہے۔ گھر کے معاملے میں انسانی ضروریات کی حد نہیں ہوتی۔ کہیں تو گھاس پھوس کا جھونپڑا اس کے لیے کافی نظر آتا ہے تو کہیں ہزاروں ایکڑ پر محیط محل اس سے قاصر ہوتا ہے جن کی تزئین و آرائش اور حفاظت پاری ماہانہ لاکھوں کے اخراجات آتے ہیں۔ انسانی ضروریات کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آراستہ و پیراستہ گھر ان کی تکمیل سے قاصر ہوتا ہے اور وہ گردنواں میں پوری بستی کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے تعاون کا متلاشی رہتا ہے، وہ اپنے دکھ سکھ میں دوسروں کو شریک دیکھنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ زمین پر آمد کے ساتھ ہی انسان اپنے لیے موزوں رہائش کی تعمیر اور تلاش میں مصروف ہو گیا۔ غاروں میں رہنے والا انسان تعمیراتی علوم و فنون میں اپنی مہارت بڑھاتا چلا گیا۔ اللہ کی عطا کردہ ذہانت کی بنیاد پر غاروں اور گھاس پھوس کے جھونپڑوں میں رہنے والا انسان عظیم شان محلات اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کرنے لگا۔ موسم اور وقت کے تقاضوں کے پیش نظر پوری رہائشی بستیاں تعمیر ہونے لگیں۔ مکانوں کی تعمیر اور رہائش میں مقابلہ بازی شروع ہوئی اور گز زود سے آگے بڑھ کر معیار زندگی کی علامت قرار پایا۔ انسان ایسے گھر بنانے لگا جو اسے تحفظ دے، اس کی خلقتوں کا پردہ پوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ذوق کا آئینہ دور ہو۔ جس طرح ایک پرندہ تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھر بناتا ہے، ویسے ہی انسان بھی گھر کی تعمیر کے لیے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتا ہے اور پھر کہیں جا کے اپنے ذوق کے مطابق اپنے رہائش کی تعمیر کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ گھر میں اپنائیت اور سکون کا احساس ہی گھر کو جنت بناتا ہے۔ جہاں گھر کا حسین اور آرام دہ ہونا ضروری ہے وہیں گھر کا فعال اور عملی ہونا بھی ضروری ہے۔ گھر آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت کا عکس ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے۔